کیا 7 دن بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا عقیقہ 7ویں دن کرنا ضروری ہے؟ نیز اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کیا جائے تو کیا اس کے بعد کرنا جائز نہیں ہے؟ شیما حبیب کراچی: عقیقہ 7ویں دن کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ حدیث میں 7ویں دن عقیقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو بہتر یہی ہے، سنت پر عمل کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں کیا تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ عقیقہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے کہ مستحب چیز ہے، اگر کرنا ہو تو بہتر ہے 7ویں دن، ورنہ جس دن بھی چاہے کر لیں۔ نعمت ملنے پر سجدہ شکر کا حکم: ایانہ احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں سجدہ شکر کی کیا حقیقت ہے؟ نیز شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے یا صرف سجدہ کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر شکر کے طور پہ سجدہ کرنا ثابت ہے، لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ جو سجدہ آپ نے کیا ہے، وہ راوی نے جو اس کو سجدہ بیان کیا وہ اصل میں کنایا ہے نماز سے، پوری نماز پڑھی ہے، اس کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو افضل تو یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو پوری 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں، لیکن اگر کوئی ویسے بھی سجدہ کر لیتا ہے تو بھی یہ جائز ہے، کیونکہ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ تو سجدے کا کوئی وقت متعین نہیں، مکروہ وقت نہ ہو، تو اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تو آپ سجدہ کر لیں، اس میں عبادت ہے، اس سے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور اس کی شرائط وہی ہیں جو نماز کے سجدے کی شرائط ہیں، یعنی باوضو ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ عمیر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے علماء سے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، عورت میں اور سواری میں، تو کیا یہ ان میں کی ذات میں کوئی نحوست ہے کہ بس یہ آئیں اور قسمت خراب کر دیں ہماری؟ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں صاف طور پر آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ، نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا کہ فلاں کے آنے سے نحوست ہو رہی ہے، فلاں کے آنے سے بیماریاں آ رہی ہیں، اور کوا جیسے ہوتا ہے نا، کوا آج کوا جو ہے نا ہماری منڈیر پہ آ کے صبح سے کائیں کائیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا کالا کتا سامنے سے گزر گیا یا کالی بلی گزر گئی تو اب کچھ مصیبت آنے والی ہے۔ تو حدیث میں اس کی نفی ہے، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث آتی ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، اس کا علماء نے مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں نحوست سے وہ نحوست مراد نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں جس کو لوگ نحوست سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ نفی کی ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں اگر اس کو ڈھنگ کی نہ ملیں تو اس کی زندگی کی برکتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ گھر مطلب کا نہ ہو، یعنی ہوادار نہیں ہے، اس میں دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ وہ تنگ اتنا ہے کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں آپ رہ رہے ہو اور وہ سکون جو آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ملا ہی نہیں، تو دنیا کی ہر نعمت ہو کے بھی آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، یعنی وہ اس معنی میں نحوست ہوگی۔ اسی طرح آپ کو سواری اچھی نہیں ملی، سرکش گھوڑے ہوا کرتے تھے پہلے، وہ کسی کا گھوڑا سرکش ہے، وہ بیٹھنے میں گھنٹہ لگا دیتا ہے، وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا، پھر بیٹھ گیا تو کچھ پتہ نہیں کب چھلانگ مار کے اپنے مالک کو گرا دے، اس کو قابو کرنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے، پھر اس پہ کیا سفر ہوگا۔ اونٹ سرکش مل گیا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں پرانی گاڑیاں آپ دیکھ لیں، جو پرانی گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں کہ ان کو گاڑی چلانے کا شوق ہے اور گاڑی کے پیسے ہیں نہیں تو پرانی کوئی پھٹیچر اٹھا کے لے آئے، تو وہ پھر گاڑیاں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہیں، ہر وقت ریپیئرنگ میں، کہیں نکلے ہوئے ہیں، راستے میں ٹائر پھٹ گیا۔ مجھے پرانی گاڑی کا بڑا زبردست تجربہ ہے، تو جب میں نے خریدی تھی نا، تو اور میں جب اس کو چلاتا تھا تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سواری میں بھی نحوست ہے، تو اس کا مطلب مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ میں آیا۔ کئی بار ایسے ہوتا تھا میں والدہ کو لے کے کہیں جا رہا ہوں، اب میری بیچاری بوڑھی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کیونکہ ٹائر بھی جب گاڑی پرانی ہے تو ظاہر ہے ٹائر بھی پرانے ہوں گے، بیچ روڈ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ٹائر چینج کر رہے ہیں اس کا، پھر کہیں جناب واپسی پہ آ رہے ہیں، کہیں والدہ کو لے کے فوری پہنچنا ہے یا گھر والوں کو لے کے جانا ہے، تو پتہ چلا کہ جی وہ اس کا وہ ریڈیٹر کام نہیں کر رہا، کبھی وائپر کام نہیں کر رہے، اور کبھی محلے والوں کے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، اس سے دھکے لگا لگا کے ان کے کٹس بن رہے ہیں، اس سے وہ دھکا ہو رہا ہے، کبھی بیٹری خراب، ایک ٹینشن۔ تو میں نے اس وقت کہا بھائی یا تو اچھی گاڑی لے لو، اگر یا پھر یہ کہ ورنہ پھر آدمی پیدل ہی ٹھیک ہے۔ تو سواری میں بھی نحوست ہے، مطلب یہ کہ سواری بھی بہت سوچ سمجھ کے لیا کرو، یہ آپ کی زندگی کی برکت وقت کا بیڑا غرق کر دے گی یہ، اور آپ کے پیسے کا بیڑا غرق کر دے گی، اور آپ اتنا پیسہ لگا کے پھر ریکوری بھی نہیں ہوتی اس کی، سارا پیسہ آپ لگاتے ہیں، جاتی پھر وہ جو ہے نا کباڑ کے ریٹ پر ہے۔ تو تیسری چیز ہے بیوی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست ہے، تو مطلب یہ کہ وہ بھی بد اخلاق عورت آ گئی، آپ کی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ آپ حدیث میں آتا ہے نا اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشی، اے اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔
تو خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ شوہر کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیت دی ہے. تو اس قسم کی صلاحیت والی عورتوں سے آپ شادی نہ کریں. ابھی کچھ دن چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی. ایک خاتون آئی، کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی، کچھ گھریلو مسائل تھے ان کے، وہ چاہتی تھی کہ میں ان کو اس بارے میں گائیڈ کروں. وہ جب آگے بیٹھی ہیں تو وہ جو بولنا شروع ہوئی ہے نان اسٹاپ اور اتنی اسپیڈ سے، اور میری بات سن ہی نہیں رہی، مجھ سے مشورہ لینے آئی ہیں اور اپنی سنائی جا رہی ہیں، اپنے بیٹے کی غیبت، اپنے بیٹی کی برائیاں اور اپنے پڑوسی کی برائیاں، اور ہر ایک کی خاندان میں گویا کوئی ڈنکا پیدا ہی نہیں ہوا ان کے. تو خیر میں تو اچھا گمان رکھ رہا تھا، میں نے کہا شاید بیچاری پہ ظلم ہو رہا ہو. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے. تو میں نا 10-15 منٹ میں میرا دماغ خراب ہو گیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک. حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں بیوہ ہوں، لیکن مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا. میں نے کہا یار 15 منٹ میں نہیں، ان کو آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ تو ایجڈ خاتون ہے، 50-60 سال تو ان کی عمر ہوگی، تو ان کے میاں نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا. تو مجھے یقین تھا کہ یہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے ہوں گے، اور اس جو غم ان کو شادی کے وقت ملا تھا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تک دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے. تو میں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے ان سے پوچھا، یقین تو مجھے تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کا تو 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ 10 سال پہلے ان کا انتقال ہو جانا چاہیے تھا. جس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، تو ایسی عورت جو بد اخلاق ہو، ہر بات کا جواب الٹا، اسی طرح وہ عورت جو بچے نہ پیدا کرتی ہو، علماء نے اس کو بھی نحوست کی فہرست میں شامل کیا ہے کہ بچے آپ کو اولاد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انسان کی زندگی کی برکتیں تو اولاد سے ہوتی ہیں، اس کا خاندان ہوتا ہے، بچے بیٹے ہوں گے آپ کا بزنس میں اور کاروبار میں، یا آپ کے جاب میں آپ کا سہارا بنیں گے، کما کے لائیں گے، آپ کا بھی آپ کی بیوی کا بھی، اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. بیٹیاں ہوں گی تو وہ محبت جو بیٹیوں سے ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. داماد ہوں گے، بہویں ہوں گی، پھر پوتے نواسے ہوں گے. تو اب بیگم صاحبہ اولاد ہی روک رہی ہیں آپ کی. تو یہ بھی ایک قسم کی، اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کا ہی بیڑا غرق کر دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیچاری بانجھ عورت ہو تو آپ اس کو تانے کوسنے دیں، وہ تو غلط ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بعض عورتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو اولاد دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ 3 چیزوں میں ذرا سوچ سمجھ کے جب گھر خرید رہے ہوں تو ذرا اڑوس پڑوس دیکھ لیا کریں، علاقہ دیکھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ نالے کے سائڈ پہ آپ کا گھر بنا ہوا ہو، سارے مچھر آپ کے اسی گھر میں آتے ہوں، کتنا بھی لگژری ہو لیکن وہ گندے نالے پہ بنا ہوا ہے آپ کا گھر. تو یا پڑوسی ایسے ہیں دائیں بائیں کہ آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں، غلط قسم کی فیملی کے ساتھ آپ نے گھر لے لیا، اس کے پڑوس میں لے لیا. تو یہ 3 چیزیں سوچ سمجھ کے، جب سواری ہو تو سوچنے میں ٹائم لگا دیں آپ کافی کہ کون سی گاڑی لینی ہے، یا بائک لینی ہے یا سائیکل لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب شادی کرنی ہو تو بھی ذرا لڑکی کا خاندان باندان دیکھ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسے خاندان میں شادی کیا کرو جن کی عورتیں اپنے میاں سے محبت بھی کرتی ہیں اور اسے کثرت سے اولاد بھی دیتی ہیں. یہ خاندان دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو. اور تیسری چیز ہے سواری، اس میں بھی آپ سواری، گھر اور بیوی، ان 3 چیزوں میں ذرا کامن سینس سے تھوڑا سا کام لینا چاہیے، ورنہ یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں. ایک آخر میں ایک بات کروں گا، جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے اب وہ بیچارے پریشان ہیں، بیگم آڑی ترچی مل گئی، تو اب میرے بیان کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے اور پتہ نہ ایسا نہ ہو کہ ایسی عورتوں کو طلاقیں دینا شروع کر دے. جو کام ہو گیا تو پھر اس کو تو نبھانا ہی چاہیے. بد اخلاق عورت کو اگر آپ برداشت کریں گے اللہ کی خاطر تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا انشاءاللہ، آپ کی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا. ہاں بالکل ہی ناقابل برداشت ہو جائے، ڈپریشن میں جانا شروع ہوں، پھر ایک الگ بات ہے. لیکن جب نکاح ہو گیا تو پھر شریعت حتی الامکان جوڑنے ہی کا حکم دیتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک بات جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب 100% تو گھر میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا، میاں کون سے 100% صحیح ہوتے ہیں، وہ بھی تو آڑے ترچے ہوتے ہیں. تو عورتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں آڑے ترچے میاں کو. تو اگر آپ کو کوئی بیوی کوئی تھوڑی سی آڑی ترچی ہے تو وہ برداشت کر لیں یار، زندگی کی گاڑی چلانی ہے. اور آپ کسی ہمارے معاشرے میں عورت طلاق دے دو بیچاری کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا پھر. تو آپ یہ سوچ کے برداشت کر لیں کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو برداشت کرے گا. تو یہی میں اور خواتین کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا آڑا ترچا میاں اگر مل گیا ہے تو برداشت کر لو بھائی، اب جیسے بھی ہیں تو بہرحال منع کے ابا
تو آپ کے بچوں کے باپ ہیں. لیکن ناقابل برداشت اگر ہو چاہے ادھر سے یا ادھر سے, پھر اسلام نے ہمیں علیحدگی کا حکم دیا ہے. اسلام میں جہاں نکاح ہے وہاں شدید مجبوری میں طلاق بھی ہے, بلا شدید مجبوری کے نہیں ہے. گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہے, لیکن سخت ترین مجبوری ہو اور کمپرومائز کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ امساک بمعروف, بھلے طریقے سے رہو, تسریح باحسان او تسریح باحسان, یا عمدہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر لو. محرم کی جب ابتدا ہوتی ہے, جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہیپی نیو ایئر کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عیسائی سال اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں تو اسلامی سال بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا منانا چاہیے. اللہ کرے کہ بات دل میں اتر جائے, بات دل میں اتر جائے. اس زمانے میں کسی کو کوئی بات سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. مسئلہ دیکھو ہمارے ساتھ سب سے بڑا کیا ہے اس وقت, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم ہیں کیا. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کیا, وہ دنیا میں کیا کرے گا. دیکھو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے جو بس میں بیٹھا ہو اور اس سے پوچھو کہاں جانا ہے تو کہ پتہ نہیں لانڈی جانا ہے یا کیماڑی جانا ہے. لانڈی کا رخ کہیں اور ہے, کیماڑی کا رخ, بولو بھائی بھائی تجھے یہی نہیں پتا کہ تو نے جانا کہاں ہے, تو کیا کر رہے تھے. مسلمان کو یہی نہیں پتا میں گورا ہوں یا میں مسلمان ہوں, میں انگریز ہوں یا مسلمان ہوں, میں نے انگریزوں کو فالو کرنا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے. اس بیچارے کو ابھی تک یہ کنفیوز ہے, اس کو یہ پتا چل ہی نہیں رہا ہے. نظریہ یہ ہے آج کے مسلمان کا کہ فالو تو ہم نے گوروں کو کرنا ہے کیونکہ وہ کامیاب ہیں, لیکن چونکہ پیدا ہم مسلمانوں کے گھر میں ہو گئے اس لیے جمعہ بھی پڑھیں گے, عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے, کیونکہ اس کا بھی بھرم رکھنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی بھرم رکھنے ہیں نا اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے, کیونکہ ہر قوم کا کوئی مذہب بھی ہوتا ہے, ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ان کی پرمپرا ہوتی ہے. تو ہماری بھی کچھ پرمپرائیں ہیں. وہ پرمپرائیں ہیں کہ جمعہ ہم بہرحال نہا دھو کے پڑھ لیتے ہیں, عید وید بھی منا لیتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے اسلام کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں تو مسلمانوں کی فالو کر رہے ہیں, لیکن اصل جو ہدف ہے وہ مغرب ہے. مغرب ہمارا اصل ہدف کیا بن گیا ہے؟ اہل مغرب, یورپ, امریکہ, گورے. اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے, پوری دنیا کا ہے. ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ بولنا پڑے گا. ہندو کس کو یہ جو ابھی ایسا ہی ہے نا, بھی تو ہوائی ہے یہ. ہاں یہود و نصارہ وہی گورے. ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ ہندوؤں کے ہاں پہلے بڑا سخت پردہ تھا, ابھی انڈیا میں پردہ کہاں چلا گیا؟ تیل لینے گیا ہوا ہے آج کل پردہ. یونیورسٹیوں میں چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہیں, ہر ایک کا فرینڈ ہے, ناچ, ڈسکو, گانے. ہمارے ایک دوست کچھ عرصہ پہلے انڈیا گئے, وہ کہہ رہے ہیں یار وہاں تو ہمارے, وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے, میرے جاننے والے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اتنی تو تھوڑی سی تو شرم ہم لوگ اس میں کر لیتے ہیں کہ گرل فرینڈ کے ساتھ کم از کم سیلفی لینے میں تھوڑا سا احتیاط کہ ابا دیکھ نہ لیں کہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو پکڑے ہی جاتے ہیں کس سے؟ کمپیوٹر جب چھاپا مارو نا تو کچھ سیلفیاں نکلتی ہیں, تو سیلفیاں جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی کھلے عام ابا سے چھپاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہاں تو کھلے عام چل رہا ہے. تو ہندوؤں نے اپنے کلچر کی واٹ لگا دی
کس کی تقلید میں؟ انگریزوں کی. ابھی وہاں گے سیکس کو بھی الاؤ کر دیا انہوں نے. کس کی تقلید میں؟ گوروں کی. تو پوری دنیا، میں ابھی تھائی لینڈ ہو کر آیا، مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کا بڑا زبردست کلچر تھا. ایک زمانے میں فیملی سسٹم بڑا مضبوط تھا، کیونکہ مجھے وہاں بہت ساری خوبیاں ملی جو کہ اسلام کی تھیں. مثلاً 2 ٹائم نہاتے ہیں وہ لوگ، صبح بھی اور رات کو بھی، جبکہ گوروں کے بارے میں نہانے کی ایسی رپورٹ، کتنا نہاتے ہو، بلکہ اس کے برعکس رپورٹیں ہیں. کچھ تو نہاتے ہیں لیکن من حیث القوم نہانے کا رواج نہیں ہے. بلکہ ہمارے بعض رشتہ داروں نے تو مشاہدہ کیا کہ بعض گوروں کو ہم نے دیکھا 6 مہینے نہیں نہاتے. جبکہ ہم نے بینکاک میں جو تھائی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کے بارے میں کافی لوگوں سے سنا کہ صبح بھی نہاتے ہیں اور شام کو بھی نہاتے ہیں. فیملی صفائی کا نظام ہے، واش روم میں پانی ہے. واش روم میں، نام واش روم ہے مگر پانی نہیں ہوتا. وہ روم کس بات، پھر اس کو واش روم تو نہ رکھو نا. تو لیکن وہاں واش روم میں ہمیں کیا ملا؟ پانی ملا. تو میں حیران کہ یار ان کے واش روم میں پانی کہاں سے آ گیا، یعنی یہ پانی سے استنجا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ان میں پانی سے استنجا کا رواج ختم ہو رہا ہے. جو نئے نئے ہوٹل بن رہے ہیں وہ گورے بنا رہے ہیں، ان میں ٹیشو ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا. تو کچھ اچھی چیزیں رہ گئی ہیں، وہ بھی گورے آہستہ آہستہ، بولو بھائی. تو انہوں نے کہا کہ جب یہاں گورے آئے تھے تو انہوں نے ان کا فیملی سسٹم تباہ کر دیا، زنا پہ لگا دیا. لڑکی، ان کی عورتوں کا لباس دیکھ دیکھ کے ان کے بھی کپڑے اترنا شروع ہو گئے. اور جو اب بینکاک عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو جب عیاشی آ گئی تو پھر شادی بیاہ اور یہ سب چیزیں تو ٹینشن ہے نا پھر تو، کیونکہ شادی میں اتنی ٹینشن کہ سالہ اور ساس سسر، پھر وہ سب جانتے ہی ہیں. تو عیاشی پہ لگ گئے، خاندانی نظام کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا. میں ان لوگوں سے بہت کہتا تھا، اپنے دوست احباب سے، مجھے ان لوگوں کے گھر دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ گھروں میں کیسے رہتے ہیں. تو عجیب بات آپ کو بتاؤں، 200 گز کے بنگلے ہیں مگر اندر بندہ ہے ہی نہیں. ایک بڈھا ہوگا اپنی بڑھیا گرل فرینڈ کے ساتھ، بس اولاد ہی نہیں ہے، کوئی ہے تو ایک آدھ. اتنے بڑے بڑے گھر مگر اندر پبلک نہیں ہے، کوئی شور کی کوئی آواز نہیں ہے باہر. پتہ نہیں یہاں جن رہتے ہیں، بھوت رہتے ہیں، کون رہتا ہے؟ تو واٹ لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ تو یہ واٹ کس نے لگائی؟ گوروں نے. تو آج پوری دنیا کس کو فالو کر رہی ہے؟ گوروں کو. کیوں؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں سے. وہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ترقی یافتہ قوم ہے وہی کامیاب بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، وہی قوم کامیاب بھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بات غلط، یہ بات صحیح نہیں ہے، 100% غلط ہے یہ بات. کیونکہ بھائی ابھی دیکھو ہمارے جو حکمران ہیں نا، وہ بھی اپنی تقریروں میں زیادہ تر کس چیز کو فوکس کرتے ہیں؟ ایجوکیشن، غربت، مہنگائی ختم، تعلیم عام. ٹھیک ہے، ایجوکیشن بھی ہمارا مسئلہ ہے، غربت بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. تربیت کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ ہم نے قوم کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہم نے قوم کو ایک مہذب اور اچھا انسان بنانا ہے. اس کا کہیں بھی تذکرہ ہے ہی نہیں. ایجوکیشن اگر میرے بھائی کافی ہوتی اچھا انسان بنانے کے لیے، تو آپ کے ملک میں جتنے بیوروکریسی میں لوگ جو ملک اور قوم کو کھا رہے ہیں، یہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں. یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کا حال جا کے دیکھو. پروفیسر تو ایجوکیشن حاصل کر کے ہی پہنچا ہوتا ہے نا وہاں پہ. کیسے کیسے 2 نمبر لوگ پڑے ہوئے ہیں.
गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें जितने टीचर्स हैं वो सारे एजुकेटेड ही होते हैं, मगर गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल, लोगों की जो कॉल्स आती हैं, परसों एक साहब की कॉल आई कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठता हूं नकल किए बगैर तो मैं देखता हूं कि 99% तलबा नकल कर रहे हैं और टीचर्स उनको, एग्जामिनर उनको खुद नकल करवा रहा है, तो मैं कैसे बचूं? मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात है। वो क्यों नकल करवा रहे? कहते हैं इसलिए कि टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, टीचरों ने पढ़ाया ही नहीं है। मैं कह क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए कि माहौल ही नहीं है पढ़ाने का, कोई भी नहीं पढ़ाता। अभी ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना वली, ये शाम को रोजाना कोचिंग सेंटर जाते हैं। मैंने कहा कोचिंग सेंटर क्यों जा रहे हो, सुबह पढ़ते क्यों नहीं कॉलेज में? मैंने कहा पढ़ाने ही नहीं आता टीचर पढ़ाने, बोलो ना, नहीं आता, टीचर पढ़ाने ही नहीं आ रहा। तो कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं? नोट छाप रहे हैं बैठ के। तो मैंने कहा टीचर पढ़ाने सारे ही करप्ट होते हैं। उनने कहा एक दो आते हैं पढ़ाने, लेकिन वो भी ये छोड़ के चले जाते हैं कि बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे। क्योंकि जब बच्चे देखते हैं कि एक ही टीचर आएगा ढंग से पढ़ाएगा तो वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। वो कहते हैं हम फिर, हाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई है क्योंकि उनको बिजनेस करना है, अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना उनको बिजनेस करना है। वो बिजनेस उनका ईमानदारी के बगैर मुमकिन है नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, क्योंकि उन्हें नोट छापने हैं। उनको पता है कि यहां भी अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो पब्लिक इस तरफ नहीं आएगी, तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उनको यह पता चल जाए कि हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी तलबा आएंगे, तो फिर वो भी यही हरकतें शुरू कर देंगे, जो क्योंकि कौम एक ही है भाई। जो रोटी वो खाते हैं, ये प्राइवेट वाले भी वही रोटी खाते हैं। जिस माहौल में वो पैदा हुए हैं, इसी माहौल में ये भी पैदा हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो इस वक्त मुगालता हो रहा है ना लोगों से, वो ये हो रहा है कि इंसान को अच्छी लाइफ के लिए एजुकेशन की जरूरत है। ये बात गलत है। सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन एक हिस्सा है। इंसान को अच्छी लाइफ के लिए नेचुरल लाइफ की जरूरत है। उफ उफ कैसे समझाएं भाई रे भाई, किसकी जरूरत है? एक मैं मिसाल देता हूं आपको। देखो एक आदमी सेहत बनाने के लिए एमबीबीएस करता है। किस लिए एमबीबीएस कर रहा है वो? ताकि मुझे अपने बारे में पता चल जाए कि कौन सी बीमारी मेरी किस वक्त हमला करेगी और उसका इलाज क्या है। सिर्फ अपनी खातिर वो ये काम कर रहा है। जनाब डॉक्टर बन गया वो, अब उसको पता है कि शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर सारी सेटिंग पे आ गया। लेकिन रात को सोता है 4 बजे, सुबह उठता है, बोलो भाई जब 4 बजे सोएगा तो उठेगा कब? 12 बजे उठता है। और जब टेंशन होती है तो क्या करता है? सिगरेट पीता है। और कभी कभार जब ज्यादा दिमाग खराब होता है तो विस्की भी चलाता है। समझ रहे? ठीक है। बर्दाश्त, अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह को मानता ही नहीं है। जब अल्लाह को मानता ही नहीं है तो जरा सी परेशानी आती है तो मायूस हो जाता है। अब इसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है कि आप जरा सी परेशानी से परेशान, टीका ऐसा नहीं है कि आपको लगाएं और आप जरा सी परेशानी से परेशान ना हो। इसका तो ताल्लुक अल्लाह के तवक्कुल पे है ना, कि भाई जो अल्लाह कर रहा है मेरे साथ क्या कर रहा है? बेहतर कर रहा है। तो अब आप मुझे बात बताओ, ये आदमी सेहत के लिए, एक मिनट, इस आदमी ने सेहत के लिए तालीम तो हासिल कर ली, मगर इसकी लाइफ नेचुरल लाइफ बोलो भाई नहीं है, तो क्या ये सेहतमंद रह पाएगा? बोलो ना। और एक आदमी है जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे कुछ भी नहीं पता सेहत का। जैसे गांव देहात के लोग होते हैं, उनको सेहत का कख भी नहीं पता होता, उनको यही नहीं पता होता शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, मगर जीते कितने साल हैं? 100 साल। क्यों? नेचुरल लाइफ है। रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। ज्यादा मुरगन ग़िज़ाएं मिलती नहीं है बेचारों को। मैं गिलगित के एक गांव में रहा हूं 1 हफ्ता, वो दुनिया से बहुत दूर है, बहुत ही दूर।
تو میں نے وہاں دیکھا کہ اپنی چکی پہ مکئی کا آٹا پیستے ہیں اور وہ فائبر کے ساتھ وہی، کیونکہ چھاننے کے اتنے انتظامات نہیں ہیں ان کے پاس، اور گھی بھی دودھ کا نکالتے ہیں، سمجھ رہے، آٹا بھی اپنی زمین کا، کیمیکل سے پاک. بس یہی ان کی خوراک ہے. سبزی جو ان کو ملتی ہے وہیں کوئی پتے وتے پیدا ہوتے ہیں اسی کو ابال لیتے ہیں. انڈا دیسی کھائیں گے جو مرغیاں انڈا دے رہی ہیں. میں ان لوگوں کی عمریں دیکھ کے حیران ہو گیا. ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ. ڈاکٹر ایک پہنچا ہوا تھا، میں نے کہا مسئلہ خراب ہو جائے گا تم لوگ کا. اب کیا ہو جائے گا؟ اللہ خیر کرے. اچھا ڈاکٹر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اچھے ڈاکٹر بھی تو ہیں، بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں زیادہ ڈاکٹروں کے خلاف بولنا نہیں چاہتا بھائی، اچھے بھی بہت ہیں بھائی، لیکن میں بولنے والا تھا، لیکن بہرحال بہت ہیں. تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا 100 سال عمریں ان کی، اور پہاڑی علاقہ ہے تو چلتے پھرتے بہت ہیں. زیادہ تر کام کیسے کریں گے؟ پیدل. پانی کون سا پیتے ہیں؟ چشموں کا. بڑی خوبصورت آبشاریں ہیں، منرل واٹر کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک 65 سال کے بزرگ تھے، کیونکہ بقرعید گزر چکی تھی تو قربانی کا گوشت بہت ان لوگوں کے پاس سیو ہوا ہوا تھا. تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے میری دعوت کی، انہوں نے میرے سامنے قربانی کے گوشت کا سالن لا کے رکھا اور بھنا ہوا گوشت ایک پلیٹ میں فل بھر کے. ہم نے حسب ذائقہ 2-4 بوٹیاں اس میں سے اٹھا کے کھائیں اور تھوڑی بہت روٹی کھائی، اور ہم سیر ہو گئے جیسے کہ ایک نارمل انسان ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ 65-70 سال کی، 70 ہوگی میرا خیال ہے، ان کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جب پاکستان بنا تھا تو مجھے یاد ہے میں اتنا تھا. اس حساب سے وہ اندازے لگاتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ جو گائے کا گوشت، اور گائے بھی پہاڑی گائے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے نا، ان کے جیسے یہ باڈی بلڈروں کے نہیں بنے ہوتے یہاں پہ، ایسے کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑا سخت گوشت ہوتا ہے اس گائے کا، اتنے آرام سے گلتا نہیں ہے، پہاڑی گائے نا. تو وہ پوری بھری ہوئی پلیٹ کھا گئے. اور فٹنس کیسی؟ ایسے پیٹ کمر سے لگا ہوا ان کا، نہ توند نکلی ہوئی، نہ کہیں سے جسم ڈھلکا ہوا، جیسے ہوتا ہے نا فٹ فاٹ، جمناسٹک کا کوئی پلیئر ہوتا ہے تو ایسے باریک. میں نے کہا اتنا گوشت کھا رہے ہو اور پھر بھی. حالانکہ انہوں نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف. اب اس گاؤں میں اگر کوئی جائے اور صحت کی محنت شروع کر دے اور کہیں ان سب کو MBBS کرانا ضروری ہے، تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ان کو نیچرل لائف پہ لانا ضروری ہے. MBBS اگر کوئی کر رہا ہے تو اس لیے تاکہ ان کو کس لائف پہ لے کر آئے؟ نیچرل لائف پہ لے کر آئے. اگر کوئی ڈاکٹر وہاں جا کے ان کو نیچرل لائف سے ہٹا رہا ہے تو اس کو بھگاؤ وہاں سے، وہ مروائے گا ان کو. ایک اور اسی گاؤں کا واقعہ سنا دوں آپ کو، پہلے بھی سنا ہے، ایک اور دفعہ سنیں گے، مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان لوگوں کے بچے بہت ہوتے ہیں، یہ بھی نیچرل لائف ہے نا. حمل روکنا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں حمل روکنا کیا ہوتا، تو بچے بھی ٹھیک ٹھاک. اب ہمارے جو دوست تھے نا، ایک عالم دین تھے جو جن کے ساتھ میں وہاں گیا تھا، انہوں نے مجھے اپنے والد سے ملوایا. تقریباً 80-85 سال کے والد، بوڑھے، جھریاں پڑی ہوئی ان کے، بوڑھے ہو گئے. ملا میں ان سے، انہوں نے کہا یہ میرے والد محترم ہے. میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بہت اچھا لگا، آپ کے والد ہیں. ختم ہو گئی بات. بوڑھے، سفید بالکل بال. اگلے دن ہمیں اس گاؤں سے گلگت شہر جانا تھا، انہی مولانا صاحب کے ساتھ جن کے والد سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. وہ مولانا بالکل ینگ تھے. ان کے ساتھ گلگت شہر، اور گلگت شہر کا وہاں سے فاصلہ تھا 5 گھنٹے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ خاتون بھی ہیں، آپ گاڑی میں آگے بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب ہم جا رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان خاتون کی طبیعت خراب ہے، الٹیاں بھی ہو رہی ہیں ان کو. میرا خیال یہ تھا ان کی وائف ہے.
میرا خیال تھا کہ ان کی. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا بھائی ولادت ہونے والی ہے تو ہم گلگت لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ہے. میں نے کہا چلو بھی ماشاءاللہ آپ باپ بننے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے پہلے کتنے بچے ہیں اور یہ کون سا والا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی پیدا ہو رہا ہے. بھائی یا بہن؟ یہ میری سوتیلی والدہ ہیں. میں نے کہا نارمل لیا اس کو. بھائی چلو آپ کے والد کی اولاد اللہ دے رہے ہیں ان کو. پھر میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا ابا وہی ہیں جو کل جن سے ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہی ہیں. میں نے کہا یار ابا نے اتنی کم عمر خاتون سے شادی کی. انہوں نے کہا یہ چوتھی وائف ہیں. میں نے کہا یار ابا کو نا میری طرف سے سلام. کہنا مفتی صاحب کل آپ سے جس اسٹائل سے ملے ہیں وہ آپ کے شایان شان نہیں تھا. اگر پہلے پتا ہوتا تو بہت اہتمام سے ملتا, گلے لگاتا, آپ کے ہاتھ چومتا, بولتا حضرت ہم شرمندہ ہیں. پوری پاکستانی قوم کی طرف سے میں شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں. جتنے پاکستانی ہیں سب آپ کے سامنے کیا ہیں؟ شرمندہ ہیں. اور ہم سب آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے MBBS پڑھے لکھے, بولو نا. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا یار ابا پالیں گے اس عمر میں بچوں کو؟ کہہ رہے ابا تھوڑی پالیں گے, ابا تو وہ پیدا کر رہے ہیں, پالیں گے تو ہم. کہہ رہے ابا تو کیا کر رہے ہیں؟ پیدا کر رہے ہیں. پالنا کس نے؟ ہم ابا کو بھی پال رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی, ان کو بھی پال رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ پہ تو بوجھ بہت ہوگا. کہہ رہے بوجھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھی تو بہت ہیں نا ہول سیل کے حساب سے. جب اتنے ہیں تو ہم پہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں, ایک پہ تھوڑی ذمہ داری آ رہی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ کا بڑھاپا بھی بہت اچھا گزرے گا. میں نے کہا انشاءاللہ. آپ پیدا کرتے رہنا, پالے گا کون؟ آپ کے بچے پالیں گے. بڑا اچھا رواج ہے. میں نے کہا خیر یہ تو ایک مزاح تھا, لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ دیکھو ان کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے؟ وہ پڑھے لکھے اس لیے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کی لائف کیسی لائف ہے؟ نیچرل لائف. تو یاد رکھو جیسے صحت کے لیے آج بھی وہی اصول ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے اچھی صحت کے, کیونکہ انسان کی باڈی اور اس کا اسٹرکچر چینج نہیں ہوتا. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے, آپ کی باڈی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی تھی. لہذا آدم علیہ السلام کو صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی, آپ کو بھی آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے. تعلیم آپ کو اگر اسی نیچرل لائف پہ لا رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر اس نیچرل لائف سے ہٹا رہی ہے تو یہ تعلیم آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو گوروں کو فالو کرو مگر اپنی نیچرل لائف سے بغاوت مت کرو. وہ فطرت سے ہٹ چکے ہیں, وہ فطری زندگی سے دور ہو چکے ہیں. آپ اپنی اسلام آپ کو فطری زندگی بتاتا ہے. میرے پاس پرسوں ایک لڑکی کا فون آیا, 20 سال اس کی عمر. اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور میری ایک اچھی جگہ میرے پیرنٹس نے منگنی کر دی ہے, رشتہ کر دیا اور اب شادی ہونے والی ہے. اچھی جگہ کر دی ہے, میں بھی مطمئن ہوں. لیکن میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں پروفیسر اور میری جو ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچر, سب منع کر رہی ہیں کہ شادی مت کرو, ابھی تمہاری عمر کیا ہے. تعلیم پہ توجہ دو. کس پہ؟ ایجوکیشن پہ. میرا میٹر کیا ہو گیا؟ کبھی کبھار شارٹ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں؟ احمق. میں نے کہا اصل میں یہ نہ دین کے نہ دنیا کے, یہ فالو کر رہے ہیں یورپ, امریکہ کو, مغربی کلچر کو. میں نے کہا ابھی پورا فالو نہیں کیا اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جب مکمل فالو کریں گے نا, کیونکہ ابھی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے, ابھی یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کہا اس سوچ کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ اگلی نسل میں جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ 30 سال میں بھی شادی مت کرو, ضرورت کیا ہے. میں نے کہا اس سے اگلی نسل کہے گی کہ لڑکے کی کیا ضرورت ہے, لڑکی ہے تو لڑکی سے بھی شادی کر سکتی ہے, لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا اس سوچ کی منزل یہ ہے, منزل. گورا بھی جو آج یہاں تک پہنچا ہے نا, وہ انہی اسٹیپ کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے.
آج یورپ امریکہ میں جو میل سے شادی کو اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جو الاؤ کر دیا تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. بے شرمی اور بے غیرتی کی پہلی سیڑھی، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری، پھر چوتھی، کوئی روکنے والا تھا نہیں. تو بالآخر انجام کیا ہوا؟ ایک 50 سال کا بڈھا ایک 50 سال کے بڈھے سے شادی کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر ایسا ہو ہم غیرت سے مر جائیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن ان کے ہاں اس کو کیا کر دیا؟ قانونی اجازت دے دی. یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے. اور اس بے شرمی پر وہ جو پہنچے ہیں نا، وہ اسی سے پہنچے ہیں کہ نہیں شادی پیس ایجوکیشن. وہ کیوں منع کر رہے ہیں اس کو شادی سے؟ پروفیسر کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے، ابھی تو تم پڑھو. میں نے کہا یہ پروفیسر لوگ، ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا ان کی اپنی عمریں دیکھو کم بختوں کی، 40 سال کے بڈھے ہو گئے، زندگیاں زنا کر کر کے گزرتی ہیں، خود تو تباہ ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے یہ. اور میں نے کہا اپنی جو استانیاں تمہیں مشورہ دے رہی ہیں ان کو دیکھو، کم بخت 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی. میں تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں نا، اس لیے تھوڑا غصہ کرنے دے مجھے. خود تو تباہ ہوئے، نئی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی یہ پڑھ پڑھ کے، مگر ان کو ابھی تک نیچرل لائف نہیں ملی. نہ ان کو شوہر کی محبت ملی، نہ ان کو اولاد کی محبت ملی، نہ بھائی بہنوں کی محبت ملی. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے تو بہت نام کما لیا، مگر ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ اب اس نیت سے اپنی فیمیل ٹیچر کے چہرے پر نظر ڈالیے گا، دیکھنا کہ ان کے چہروں پہ آپ کو کیا سکون نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پتا چلے گا کم بہت بڈھی ہو گئی ہیں صرف کس سلسلے میں؟ پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اب جب اتنی عمریں ہو گئی تو اب مرد لفٹ بولو بھائی نہیں، کیونکہ مرد کو لڑکی میں سب سے پہلے اس کا لڑکی ہونا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر یہ کیا ہے؟ یہ بات کی چیز ہے. وہ عورت سے شادی کر رہا ہے، اس کو ڈاکٹر، وہ الگ سے اوصاف ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہے. دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں، گائے لے کر آتے ہیں، پھر اس پہلی بات تو 4 جانور ہونے چاہیے نا، گائے، بکرا، اونٹ اور دمبا. اب آپ کو ایک باریک سا دمبا مل رہا ہے، اس کے مقابلے میں موٹا تازہ ہرن مل رہا ہے، آپ ہرن کی قربانی کر لو گے؟ بولے گے بھائی قربانی تو 4 جانوروں کی ہوتی ہے، وہ اگر دبلے بھی ملے تو کر لوں گا. لیکن یہ سوچ کے کہ ہرن زیادہ بھرا ہوا یا زیبرا زیادہ گوشت نکلے گا اس کی قربانی کر لوں، وہ محل ہی نہیں ہے قربانی کا. تو مرد کو نکاح کے لیے عورت چاہیے، اس میں عورت پنا جھلکنا چاہیے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے ہاں بھائی چلو ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور جناب وہ اس میں اور ہاں ایکسٹرا آرڈنری کچھ چیزیں ہیں، تو پہلے عورت ہونا تو ثابت ہو اس کا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 1 منٹ. والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، فرمایا 1 منٹ میرے بھائی تھوڑا خاموش ہو جائے ٹھیک ہے. والقواعد، آج کوئی بول نہیں رہا تھا، آپ حضرت نے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے، ٹھیک ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ان پہ پردہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک عمر عورت کی ایسی بھی آتی ہے کہ اب اس کو نکاح کی امیدیں، بولو بھائی، تو عمر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ کوئی خاتون عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ ان کو عمر کی وجہ سے تو امید ختم ہو جائے، لیکن ایجوکیشن ان کے پاس اتنی ہو کہ پھر بھی دھڑا دھڑ ان کے رشتے آ رہے ہوں. ایسا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو میں نے اس 20 سال کی بچی کو بولا، میں نے کہا اپنا گھر بساؤ تمیز سے، شریف لوگوں کی طرح. اور ان بڈھیوں کی اور بڈھوں کی، معذرت میں ذرا ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں، لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نئی نسل کو ہماری یونیورسٹیوں کو پروفیسر تباہ کر رہے ہیں. تعلیم ہے ان کے پاس، تربیت نہیں ہے، یہ نیچرل لائف سے ہٹا رہے ہیں آپ کو. میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو ڈاکٹر بن گئیں، انجینئر بن گئیں، میں تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا، آپ شادی کے بعد پڑھو، اور سسرال کو چاہیے ان کو پڑھنے کی اجازت دے. نہیں دے رہا تو پھر نکاح پہلے ہے، تعلیم بعد میں، کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. وہ آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، آپ کی نفسیات کی بھی ریکوائرمنٹ اور آپ کی جسم کی بھی ریکوائرمنٹ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کھانا نہیں کھاؤ تعلیم حاصل کرو، کیونکہ کھانے میں ٹائم لگے گا، پڑھائی کا وقت ضائع ہوگا. پڑھو بھائی، پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع مت کرو، تعلیم کو فوکس کرو. میرے بھائی جب
जिस्म को सुबह शाम चलना फिरना भी जरूरी है। अगर वो चलेगा फिरेगा नहीं तो तालीम तो हासिल हो जाएगी, मगर मुआशरे का मुअत्तल इंसान बन जाएगा, वो सेहत ही नहीं होगी, मर जाएगा एक धमाके के साथ। इसलिए जो अक्लमंद लोग हैं कहते हैं सबसे पहले अपनी सेहत। क्या ख्याल है? सबसे पहले क्या? मैं अपना मामूल बताऊं, मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, मैं सारे काम कैंसिल कर देता हूं, पहले नींद पूरी करो। ऐसी की तैसी, जितना अहम से अहम काम पड़ा हुआ, नहीं भाई पहले सोएगा। क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग क्या होता है? खराब, हर काम उल्टा करके आता है आदमी, डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। भाई पहले सोएंगे, पहले क्या करेंगे? अब रात नींद मुझे नहीं आई, और मुझे जो नींद नहीं आती वो मैंने काफी तर्जीह किया, बाज दफा नींद उड़ जाती है मेरी, हमेशा ऐसा नहीं होता। वो उड़ती है जब मैं इस किस्म की कॉल्स आती है ना मेरे पास, या मैं यूट्यूब पे बाज लोगों के कमेंट्स देखता हूं, फेसबुक पे कमेंट्स देखता हूं, उनमें कुछ तो बेहुदा कमेंट्स होते हैं, वो तो बेकार लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़हीन लोगों ने किए होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला होते हैं। उसको पता होता है कि मुआशरा गलत सिमत में जा रहा है इनको, फिर वो मेरे दिमाग में ना तकरीर चलना शुरू होती है कि इस कमबख्त को कैसे जो है ना वो पलक पाना लेके इसकी सेटिंग कैसे, तो सेटिंग करने लग जाता हूं फिर ख्यालों में, और ख्यालों में जब सेटिंग पे आ गए, यार इसका कहां से ढीला है स्क्रू इसका। अब जैसे ये फोन आया ना किसी बच्ची का, तो ये दिमाग चलना शुरू हो गया कि यार ये किधर को जा रहा है मुआशरा, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो फिर नींद क्या हो जाती है? गायब। फिर दिमाग हटाते हैं वहां से, हटता ही नहीं फिर दिमाग। फिर ये है कि चलो अब नहीं हुई तो फिर ग्रेवी लगाएंगे किसी और टाइम पे, क्या ख्याल है? फिर हम ग्रेवी लगाता है, क्योंकि अगर उसी टेंशन के साथ इधर आके बैठ जाएं तो फिर आपकी खैर नहीं है। अभी जो मेरा गुस्सा है ना वो नेचुरल है, वो स्ट्रेस की वजह से नहीं है। और एक गुस्सा होता है आप थके हुए हैं तो खामखा में ही तप रहे होते हैं बैठे बैठे, तो नींद में पूरी करके बैठता हूं। यहां पे बयान में जब भी आता हूं ना, नींद क्या करके बैठता हूं? पूरी, ताकि अपनी थकावट दूसरों पे ना निकाले। तो अफसोस होता है मेरे भाइयों, देखो यूरोप तबाह हो गया, हमारे यहां लोगों को यही नहीं पता कि वो तबाह हो गए हैं। इस पे भी बहस होती है, कहां से तबाह हो गए। अबे तुम्हें इतनी बड़ी हकीकत तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हम उस कौम के उस तबके को देखते हैं जो ऊपर का तबका है। सदर को देखेंगे कैसे सबसे मुलाकात कर रहा है और पूरी दुनिया की पॉलिसियां बना रहा है। ओ भाई कौम के आम तबके को देखो, आवाम को, और कमजोर को देखो। कमजोर तबका ज्यादा है और वो पिस रहा है जुल्म की चक्की में। उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। अगर सुकून होता तो समंदर के किनारे नंगे पड़े हुए होते सारा सारा दिन। जरा यूरोप के किसी साहिल समंदर के पास जाके देखो, सारा दिन कपड़े उतार के जानवरों की तरह पड़े हुए होंगे। ये सुकून वाली जिंदगी है? ये बेसुकूनी की बोलो भाई अलामत है। समंदर में पड़े हुए, अब जाओ भाई घर जाओ, तफरी होती है, ठीक है, 1 घंटा हो गई, 2 घंटा हो गई, बाद में को घर याद आता है ना। घर होगा तो याद आएगा ना। देखो जितने परिंदे हैं वो घोंसलों में रहते हैं, शाम को कहां आते हैं? बोलो ना भाई, घर आते हैं। ये परिंदों की फितरत है। शेर कहां जाएगा? अपनी कछार में। इंसान भी शाम को कहां जाता है? बोलो भाई, अपने घर में। और घर का मतलब होटल नहीं। घर दीवार ईंटों का नाम नहीं है। ऐसे तो दीवार ईंटें तो होटलों में भी होती हैं, अटैच बाथरूम होगा, डबल बेड होगा, इसको घर नहीं कहते। यही वजह है कि जो लोग बैरून मुल्क जाके होटलों में रहते हैं उनको भी घर याद आता है। घर का मतलब जहां बीवी भी हो और जहां बच्चे भी हो, जहां आपकी फैमिली हो। गोरों के घर नहीं होते। तो खुदा की कसम कितना डिप्रेशन, थोड़े दिन तसव्वुर करो, डिप्रेशन से मर जाएगा आदमी। तो जिनके पास घर ही नहीं है वो कहां से सुकून में हो सकते हैं? क्या करना है ऐसी तरक्की के पास? 100 मरतबा लानत ऐसी तरक्की पर जो आपका सुकून आपसे छीन ले। सबसे ज्यादा ड्रग्स और नशा कहां लिया जाता है? इन्हीं मुल्कों में। अगर सुकून होता तो इनको सुकून के लिए नशे की जरूरत थी? मेरे भाई, मेरी जिंदगी को कोई गोरा अगर देख ले तो बोले ये तो बहुत ही टेंशन में है।
کیا خیال ہے؟ میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو, مشاہدے پر. میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. گورا میری لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا, پھر کرتے چلے گئے. ٹینشن ہے نا, ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم, ٹینشن ہے ٹینشن. لوگ ایک نہیں کر رہے, تم پاگل پہلی کر رہے ہو, پھر دوسری کر رہے ہو, پھر تیسری کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا. میں ایک طرف ہونا, ادھر درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا, یا تو مرد بنو یا عورت بنو, بیچ کا بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا وہ. میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں, بھائی قرآن کہہ رہے ہیں جعل لکم من خلق لکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, تو ہمارے لیے پیدا کیا, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو, دور رہنے کے لیے تھوڑی, تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہے بھائی. تمہارے لیے نہیں ہوگی تو تم نہیں کرو, تم 40 سال میں کرنا. بھائی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے, کھاؤ, آپ کہ میں نہیں کھاؤں گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے یار, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی, یا میں 6 گھنٹے بعد کھاؤں گا, تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی. تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مردوں کے لیے. مرد کہہ رہے میں نہیں کروں گا, تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں, اور زندگی عذاب میں آ رہی ہیں, نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں. کرو, نمٹاؤ سب کو جلدی جلدی. تو ہم نے کام کرے گا. ایسی ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے, میں نے کہا جاؤ ہم یورپی کلچر کو, ہم انگریز کی گھڑی استعمال کرے گا, دنیاوی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے پاس ہے. پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے, کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں. پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا. ہدایت کا راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ پیغمبروں. ہمیں لوگوں نے منع کیا, ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا. فن کی ہوں ماطاب لکم, اللہ کہہ رہا ہے جو پسند آئے کر لو. کری اور پھنسے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, نیچرل لائف کی ٹینشن میں اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں فرق. نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے. پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے. اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں 12 کو اندراج کروایا ہے, اللہ کے فضل سے, اللہ نظر بس سے بچائے. لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا, جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں. کچھ چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزہ آتا ہے, قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے؟ جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں, دوسرے کے ہیں. اگر آپ کے ہوتے, خدا کی قسم, آنکھیں جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. بچے ہونے کے بعد میرا کانسیپٹ چینج ہوا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں, یہ اتنے ہی رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نیچرل لائف ہے, یہ پیغمبروں نے دی ہے. اور اللہ تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و عیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے. اور کتنی بڑی فضیلت کے اللہ ایک آدمی کے ذریعے 15 افراد کو کھلا رہا ہو, اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا, نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. جب اللہ اولاد دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی, بولو بھائی, دیتا ہے. تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے, پاگل ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت, نہ ہم سگریٹ پیتے ہیں الحمدللہ, نہ پان, نہ تمباکو, نہ گٹکا. چائے بھی چھوڑ دی ہے. چائے میں ایک ایسے ٹائم پہ پیتا ہوں کہ نیند پوری نہ ہو اور اچانک کوئی ایمرجنسی میں کام آ جائے, ایمرجنسی میں کوئی کام آ جائے جس کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. اور ابھی سونے کا ٹائم, کوئی ایسا ایمرجنسی میں بعض دفعہ آ گئے کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو, پھر مجبوری میں
सुट्टा समझ के पीता हूं वो भी, या अल्लाह गलत कर रहा हूं, 2-4 सुट्टे, और लड़कों से कहता हूं यार जरा सुट्टा लगा के आते हैं। हमारा बड़े से बड़ा सुट्टा क्या है? चाय। अब लोग कहते हैं यार हमें शराब के बगैर सुकून नहीं मिलता। मैं कहता हूं तुम्हारे पास टेंशन के लिए है क्या जो तुम्हें सुकून चाहिए? बीवी तुम्हारी नहीं है, अब्बा से तुम वैसे ही अब्बा के कंट्रोल में नहीं हो, अम्मा को कभी कभार साल में 1 आध दफा फोन कर लेते हो, तुम्हारे पास, और जॉब तुम कर रहे हो, बिजनेस तुम्हारा चल रहा है, कमबख्त तेरे पास टेंशन के लिए है कुछ नहीं, और टेंशन दूर करने के लिए कभी शराब पी रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है, कभी चरस पी रहा है। ये इसकी अलामत है कि नेचुरल लाइफ से हट गए तो तबाह और बर्बाद हो गए। डॉक्टर शराब पी रहे हैं टेंशन दूर करने के लिए, मैंने खुद देखा है। अबे तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें तो सेहत का सब कुछ पता है, तुम्हें तो पता है कि शराब कैसे जिगर को खराब करती है। कितने ज्यादा टेंशन में डॉक्टर आया हुआ है, उसके पास देखो, डॉक्टर से ज्यादा कामयाब जिंदगी किसी की नहीं होती। डॉक्टर बन गए, रिश्ते धड़ाधड़, क्या ख्याल है? जिस लड़की पे हाथ रखेगा वो रिश्ता उसको, बोलते क्यों नहीं भाई? डॉक्टरों की तारीफ कर रहा हूं। जिसके बारे में बोलेंगे ये चाहिए, फौरन वो मिल जाएगी उसको। मौलवी बोलेगा ये चाहिए, धक्के देके गली में कुत्ते छोड़ देंगे, बोले यहां आया क्यों? यही होगा ना। अबे तू मौलवी है, तो रिश्ता मांगते हुए शर्म नहीं आती? गंबक। डॉक्टर कामयाब है, एमबीबीएस डॉक्टर, जिस लड़की पे हाथ रखेगा, बुड्ढे बुड्ढे डॉक्टरों को भी जवान रिश्ते मिल जाते हैं, वो फौरन निकाह कर लेगी। फिर उसके अलावा निकाह के बाद अगर दोस्तियां लगाना चाहे, दोस्तियों पर भी कोई पाबंदी, क्योंकि लिबरल है। लिबरल है ना भाई, हम एजुकेटेड लोग हैं, मौलवियों की तरह तकियानूस पुराने थोड़ी हैं। कोई बात नहीं, अगर मैंने किसी लड़की से हंस के बात कर ली, थोड़ा सा हेलो हाई कर लिया, तो एक्चुअली कोई इतना, इससे डॉक्टर भी इस स्टाइल में बात करता है, एक्चुअली ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो हर चीज को ना मेडिकल उसमें ले जाएगा। चलिए, वो लड़की भी बेचारी डिप्रेशन थी, घर में उसकी परेशानियां थी, तो ऐसे बहुत, सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, ये पहले बता दूं। जो डॉक्टर मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो एजुकेशन है, मॉडर्निज्म है, तो गोरों को फॉलो करते हैं, तो वही क्या हो गया? तो उनको ये टेंशन भी नहीं है कि उधर नहीं देखना, उधर उससे नजर की हिफाजत करनी। ये भी, इसमें भी क्या है, फ्री स्टाइल मूवीज वो देख रहे हैं, इंडियन, अंग्रेजी, हर तरह की फिल्में वो देख रहे हैं, पैसा उनके पास है। डॉक्टर गरीब नहीं होता, ठीक ठाक नोट छापता है, इज्जत उसके पास है, कम से कम 17 ग्रेड तो यहां से तो शुरू होता है। वो अटेस्ट ना करे आपके कागजात तो वो माने नहीं जाते गवर्नमेंट में। फिर उसका हर आदमी मोहताज होता है डॉक्टरों का। मौलवी के पास मजहबी लोग आएंगे, लिबरल लोग नहीं आते। डॉक्टर के पास मौलवी भी जाएगा, और कादियानी भी जाएगा, शिया भी जाएगा, तबलीग वाला भी जाएगा, ग्रीन व्हाइट, हर तरह का। जब भी फेफड़ों में, गुर्दों में तकलीफ होगी, तो डॉक्टरों की इज्जत इसलिए ज्यादा है। मुआशरे में उनको एक कारामत तबका समझा जाता है। बाहर मुल्कों का वीजा बड़े आराम से मिलता है, घूमने फिरने जाएं। फिर डॉक्टरों के जो अलग से खांचे खुले हुए हैं, वो अलग मजे हैं। भाई ये वाली दवा लिख के दे दी, इस कंपनी की दवाएं ज्यादा बिकवा दी, तो फिर उस कंपनी की तरफ से जो हदाया और तोहफे ताइफ मिलते हैं और जो प्रोटोकॉल मिलता है वो अलग। और बंदा मर जाए डॉक्टर की गलत दवा से, कोई केस नहीं बनता आमतौर पे, पता ही नहीं चलेगा इससे मरा है या किससे मरा है। वो अपने लिहाज से, ईमानदारी से जिस तरह भी कोशिश करेगा इलाज की। मर गया तो भाई पहले लिखवा लेते हैं, पहले लिखवा लेते हैं कि मैं काट तो गुर्दा रहा हूं, लेकिन अगर गलती से फेफड़े कट गए तो कोई मसला। वो इंग्लिश में इतने सारे लोगों को, अक्सर हमारे मुल्क में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उनको पता ही नहीं होता। हमारे एक रिश्तेदार अमेरिका में, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, उन्होंने ऑपरेशन करवाना था, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक इंग्लिश में कुछ पेपर दिए और कहा कि भाई इसको सिग्नेचर करके दे दें ऑपरेशन से पहले। वो सिग्नेचर करने लगे तो उनको ख्याल आया एक दफा पढ़ तो लो। अब वो इतनी लंबी शराइत थी कि वो फौरन, उन्होंने कहा मैं घर जाके तसल्ली से पढ़ूंगा। पहले पेशेंट थे जिन्होंने कहा मैं ये, वरना पेशेंट तो सिग्नेचर करता चला जाता है ना। कह रहे जब मैंने जाके पढ़े तो उस पर लिखा हुआ था कि आपकी नाक की हड्डी कटने के बाद अगर बिलफर्ज नाक टेढ़ी हो गई, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस डिजाइन की बनाएं, या आपको एलर्जी हो गई, जुकाम हो गया या और कुछ हो गया, तो हम जिम्मेदार नहीं। कह रहे मैं अगले दिन डॉक्टर के पास बोला, मैंने कहा मैं कसाई से ऑपरेशन करवा रहा हूं। मैं किससे करवा रहा हूं? क्योंकि कसाई में भी किसी चीज का जिम्मेदार, और उसके पास भी काटने की चीजें होती हैं, चापड़ छुरी सब उसके पास भी होते हैं। तो डॉक्टर को तो मतलब है कि भाई मुझे कोई श्योरिटी तो दो, कोई गारंटी तो दो। तो मकसद डॉक्टरों की मुखालफत नहीं है, मकसद ये बताना है कि
پھر بھی کسی ڈاکٹر کا جب میرے پاس فون آتا ہے کہ ٹینشن میں، میں کہتے ہیں بھائی تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا؟ پھر بھی ٹینشن میں. اس کا مطلب ہے بھائی یہ نیچرل لائف، بولو بھائی، نہیں ہے. اس لیے میں نے زندگی میں، اپنی زندگی میں جو خوش طبقہ دیکھا ہے نا، وہ 99% مولویوں کو ہی دیکھا ہے، جن کو آپ صبح شام برا بلا کہتے ہو. اہل حق علماء، خوشی انہی کے چہروں پہ دیکھی ہے. وہ 10 قسم کی ٹینشنوں میں بھی خوش ہوں گے، اور عام لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر بھی کیا ہوں گے؟ بولو بھائی، پریشان. تو وہ وجہ کیا ہے؟ مذہب سے دوری. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کس سے دوری؟ مذہب سے دوری، دین سے دوری. اسلام کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے، بس ہر وقت مخالفت، ہر وقت مخالفت. تو میرے بھائی، ہماری قوم کو ایجوکیشن کی نسبت تربیت کی زیادہ ضرورت ہے، نیچرل لائف پہ آنے کی زیادہ ضرورت ہے. ایجوکیشن اس کے بعد ہے. جب خلافت عثمانیہ تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو کم عمر لڑکے اور کم عمر لڑکی جو شادی کرنا چاہے ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے الاؤنس دیا جاتا تھا، اپریشیٹ کیا جاتا تھا، کرو. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ حکومت نے پابندی لگائی کہ 13 سال کی بچی کی شادی، بولو بھائی، نہیں ہو سکتی. ارے تم جس کو فالو کر رہے ہو ان کے ہاں 13 سال کی بچی کو زنا کی اجازت دی ہوئی ہے، اور تم حلال پر کیا لگا رہے ہو؟ پابندی لگا رہے ہو. دیر سے وہ اپنی طرف سے دلائل گڑ گڑ کے بچیوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دی. آج بچیوں کو دیکھو، ان کے چہرے کیسے پھیکے پھیکے، چہروں پہ رونق ختم، کہ ڈپریشن کی مریض بن گئی ہیں. اسکولوں کا اتنا بوجھ ان کے اوپر لاد دیا تعلیم کا، جو بچوں کی گروتھ کی عمر ہوتی ہے اس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کے کندھوں پہ لاد دی، وہ بیچارے بڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی چھوڑ دو، اتنی ٹینشن نہ لو. تعلیم ضروری ہے مگر اتنی ٹینشن نہ لو. ہنستے کھیلتے پڑھو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے کوئی بات نہیں. یار ٹماٹر بیچے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹماٹر بیچنے والے بھی جنت میں جائیں گے. ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میں کیا کروں. بھائی آپ دیکھو، جو ذہین لوگوں کا ریشو ہے نا، وہ معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 2 بچے ہوں گے، دونوں کو ڈاکٹر بناؤں گا. میں نے کہا آپ کے سوچنے سے نہیں بن جائیں گے یہ. آپ کے کہنے سے اگر یہ ہوتا نا تو میں پائلٹ ہوتا. کیونکہ ہم سے بچپن میں جو بھی پوچھتا تھا بڑے ہو کر کیا بنو گے، میں کیا کہتا تھا؟ سب بچے ہی کہتے ہیں کیا بنے گا؟ پائلٹ. میں پائلٹ ہوتا، یہ میرا کزن انجینئر ہوتا، اور وہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا. کوئی بن گیا، کوئی ہمارے رشتہ داروں میں کچھ پہنچ گئے، کرنل تک پہنچ چکے ہیں، اور کچھ بیچارے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ سبزی بیچ رہے ہیں. ہر طرح کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا ذہن نہیں دیا. مزدور طبقہ ہمیشہ زیادہ رہے گا، کیونکہ محنت مزدوری کے کام اس دنیا کو چلانے کے لیے زیادہ ضروری ہیں. دیکھو کمپنی میں مینیجر ایک ہوتا ہے، ایم بی اے کرنے والا ہر لڑکا ہے. اب میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں ایم بی اے کر رہا ہوں. جس سے پوچھو کیا کر رہا ہوں، ابے بھائی اتنے مینیجر بنیں گے تو کمپنی میں امپلائیز کہاں سے آئیں گے؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے ایم بی اے ہر ایک کرے گا مگر مینیجر ہر ایک نہیں بن سکتا، وہ نہیں بنے گا. تو اللہ نے بنانا ہی نہیں ہے، تو نتیجہ تو اس لیے تعلیم حاصل کریں مگر نیچرل لائف پہ سمجھوتا مت کرو. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، باقی سب اس کے بعد، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے، صحت بھی جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.